بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے دو راستے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اسے دو میں سے کوئی راستہ اختیار کرے گا۔ ایک راستہ ہے اللہ کی مان کر چلنے کا، اور ایک راستہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کر نہ مان کر چلنے کا ہے۔ اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو راستوں میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کی مان کر چلنے کا راستہ اختیار کیا ہے وہ ہمیشہ سکون والی زندگی میں رہے، اطمینان والی زندگی میں رہے، پریشانیوں سے محفوظ رہے، اور اگر کوئی پریشانی آئی، ابتلا اور آزمائش آئی تو اس پر ثابت قدم بھی رہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اللہ کے احکام کو ٹھکراتے ہیں، توڑ مروڑ کرتے ہیں، اس میں حیلے حوالات کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ زندگی نصیب نہیں کرتے۔ ظاہراً ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بہت پیسے والا ہے، لیکن اندرون سے اگر آپ ان کے دل کو دیکھیں تو بڑا بے چین ہوتا ہے۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے، جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی تب سے یہ اللہ کا اٹل قانون جو ہے یہ ہمیشہ چلا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مان کر، جو لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ، اور ان میں سے ایک اہم جو فریضہ ہے وہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ لیکن اور چونکہ مسلمان سال کے اندر عامتاً رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے عنوان پر بھی علماء کرام ہمارے مسلیوں کے سامنے اور ایمان والے بھائیوں کے سامنے کچھ مسائل رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اور زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ صحیح طور پر ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ جس طرح نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے، روزے کو صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے، اس طرح زکوٰۃ کو بھی صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ اگر صحیح طور پر ادا نہیں کی جائے گی تو بعض مرتبہ ہم ظاہراً یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ دیا اللہ کے راستے میں، لیکن وہ صحیح طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ جو فوائد ہونے چاہیے، جو انسان کو فائدے ہونے چاہیے اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے، وہ فوائد کبھی سامنے نہیں آتا۔ تو پھر انسان شکایت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں پھر بھی ہمیں وہ فوائد کیوں نہیں ملتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کو صحیح طور پر دیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ، یہ پوری سورت جو ہے سورہ ہمزہ، بہت سارے مسلمانوں کو کبھی مشکل ہو جاتی ہے تو یاد نہیں ہوتی، یاد پڑھتے نہیں، علم طرح تک یاد کر لیتے ہیں کہ نہیں۔ تو سورہ ہمزہ جو ایسی صورت ہے کبھی اس کے اندر آگے پیچھے انسان ہو جاتا ہے، جیسے سورہ کافرون میں ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ سورہ کافرون میں بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لا اگر چھوٹ گئے تو معنی ہی بدل جاتا ہے اس میں۔ تو خیر، یہ سورہ ہمزہ جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بڑا عجیب و غریب منظر کشی کی ہے کہ جو یہ مسلمان اللہ کے راستے میں مال کو نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ۔ قرآن عجیب منظر کھینچ رہا ہے، جمع کرتا ہے، وعددہ، اور کاؤنٹنگ کرتا ہے روزانہ شام کو دیکھتا ہے کہ کتنے زیادہ ہوئے کتنے کم ہوئے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے الذی جمع مالا وعددہ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور گن کر رکھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، اور پھر اس کا گمان یہ ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ قرآن کہتا ہے کلا، ایسا مت سوچنا، کلا لیمبدن فی الحطمہ، ایسا مت سوچنا کہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے کہ نہیں۔ آج تک کسی کے پاس رہا نہیں، یہ مال کبھی وفاداری نہیں دکھاتا، سمجھے، وہ کسی کے پاس ہمیشہ رہتا نہیں، وہ تو گھومتا ہی رہتا ہے، آپ کے پاس اپنی اولاد کے پاس چلا جائے گا کہ نہیں۔
تو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کلا لیمبدن، آپ ایسا گمان مت کیجئے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو جو ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، بلکہ قرآن فرمائے لیمبدن فی الحطمہ، اگر آپ نے اللہ کے راستے میں اس کا جو فریضہ ادا عائد ہے، آپ کا جو لازم ہے، اگر اس کو ادا نہیں کیا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کلا لیمبدن فی الحطمہ، روننے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا انسان کو۔ اور قرآن اس کی پھر وضاحت کرتا ہے کہ وہ روننے والی آگ کیا ہے، وما ادراک ما الحطمہ، جانتے بھی ہو کہ روننے والی آگ کون سی ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، یہ انسان کی سلگائی ہوئی آگ نہیں ہے کہ فائر بریگیڈ بجھا دے، اس کو مٹی ڈال کر آپ بجھا دے، پانی ڈال کر بجھا دے، یہ ایسی آگ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، اتنی خطرناک آگ ہے کہ انسان کے قلب و جگر تک پہنچ جاتی ہے، اندر تک اس کا اثر ہو جاتا ہے، یعنی جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا، اس کا منظر کشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ پر، جیسے ایک عام مشہور آیت کریمہ ہے کہ نہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، قرآن وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں، یہ نبی آپ ان کو فرما دیجئے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ کے نبی کو کہا رہا ہے کہ اپنی امت کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، اور پھر وہ خوشخبری عذاب کون سا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن یہی سونے اور چاندی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اور تپانے کے بعد انسان کی پیشانی، انسان کے پہلو کو اور انسان کی پشت کو، پیٹھ کو داغا جائے گا، سمجھے؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے، آگے فرشتے فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جس کو اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اللہ کے راستے میں دیا نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرشتے کہیں گے اب چکھو اس کا عذاب۔ اتنی خطرناک وعید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی۔ دیکھیے تین جگہ پر جو بیان فرمایا نا کہ پیشانی، پہلو اور پشت، مفسرین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے کہ انسان کے پاس جب سائل آتا ہے نا، کوئی بھیک مانگنے والا آتا ہے، بھکاری آتا ہے، کوئی اپنی ضرورت مانگنے کے لیے آتا ہے نا، تو جب انسان بخیل ہوتا ہے، دینے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتا ہے، سب سے پہلے یاد رکھنا۔ یہ کہاں آ گیا ابھی صبح میں، دوپہر کے وقت میں کہاں گیا؟ پھر بھی اگر انسان دیکھتا ہے کہ ابھی یہ ہٹتا نہیں ہے وہاں سے، تو پھر اس کا اپنا منہ موڑ لیتا ہے وہاں سے، سمجھے؟ پہلو دہی جس کو کہتے ہیں، اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ سامنے آتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ اپنی پشت دکھا کر بھاگ جاتا ہے، یعنی خود ہی ہٹ جاتا ہے وہاں سے۔ یہ اس کا منظر کھینچ کر قرآن کہہ رہا ہے کہ تین جگہ پر اس کو داغا جائے گا، پیشانی، پہلو اور اس کی پشت کو۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر مال نہ دینے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعیدیں کیوں فرمائی؟ تو اس کا ایک آسان جواب، جیسے بار بار کہا جاتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کی عطا ہے کہ نہیں؟ انسان بزنس کس لائن سے کرتا ہو، انسان کاشتکاری کی لائن، فارمرنگ کی لائن سے کرتا ہو یا اپنا جاب کرتا ہو، جو جس لائن سے بھی اللہ کا انسان کے پاس مال آتا ہے، حقیقت میں دینے والا وہ اللہ ہے کہ نہیں؟ جیسے بار بار کہا جاتا ہے کہ انسان بزنس کے لیے بیٹھتا ہے دکان کے اوپر، لیکن کسٹمر تو اللہ بیچتا ہے۔ انسان دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، اپنا کام ہے، کسٹمر بیچنا ہمارا کام نہیں، وہ تو اوپر والا بیچتا ہے کسی کے پاس، ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا نظام ہے بنایا ہوا کہ کچھ لوگوں کو کہا کہ تم ضرورت لے کر وہاں دکان پر جاؤ، اور کچھ لوگوں کو کہا کہ تم دکان کھول کر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے پیسے کی ضرورت بھی پوری ہو جاوے۔ اس لیے کہ آج تک دنیا کے اندر کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر میں کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوتی کہ بعض لوگ کہیں گے کہ ہم کپڑا بیچیں گے، بعض کہیں گے کہ ہم جوتے فروخت کریں گے، وہ کوئی کانفرنس نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، میٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ڈالتے ہیں بات کسی کے کہ دیکھیں یہاں پر جوتے کی دکان نہیں چلے، جوتے کی دکان کھول دیں ہم، یہ اللہ ڈالتے ہیں بات میں، انسان کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ کسٹمر بیچنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ اسی طرح فارمرنگ کا مسئلہ بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ فارمر جو ہوتا ہے، کاشتکار اور کھیڑوت جو ہوتا ہے، وہی کرتا ہے، جیسے آج کل موسم جو ہے بارش کا آ رہا ہے، وہی کاشتکاری لوگ یہی کرتے ہیں کہ انسان زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر بیج ڈال دیا، اور بیج ڈالنے کے بعد اس پر زمین ہموار کر دیتی، سرخی کر دیتا ہے، ہموار کرتا ہے اور پانی بہا دیتا ہے اگر پانی کا بندوبست ہے۔ لیکن اس کے بعد کی جو کاریگری ہوتی ہے زمین کے اندر، وہ جو دانہ ڈالا ہے وہ دانہ پھٹتا ہے، زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے کہ نہیں، اس پر پھل فروٹ آتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت ساری مرتبہ فارمر لوگ جانتے ہوں گے کہ ڈالتے ہیں کچھ بھی نہیں نکلتا، سب خراب ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ توقع نہیں ہوتی کہ اتنا پکے گا لیکن بہت پکتا ہے،
ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ہے، اس کے پیچھے کاریگری کسی اور کی، دینے والا کوئی اور ہے کہ نہیں؟ تو جس لائن سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، حقیقت میں دینے والا وہ ہے۔ اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب سب کچھ اس نے دیا ہے تو اگر اس نے کوئی حکم لگا دیا ہم پر کہ بھائی 100 میں سے 2.5% تم ہمیں دے دو اللہ کے راستے میں، 97.5% تمہارا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ آدھا کہتا تب بھی چلتا ہے کہ نہیں؟ آج کل کھیتی باڑی میں ہوتا ہے نا 70-30 چلتا ہے، 60-40 چلتا ہے کہ بھائی میری زمین آپ کاشتکاری کریں گے، 40 مجھے لینا ہے، 60 آپ کو لینا ہے کہ نہیں؟ یا 30 مجھے لینا ہے، آپ 70 لے لیں گے، یہ چلتا ہے نا کاشتکاری کے اندر۔ لیکن وہ اگر کہتا تو یہ انصاف کے خلاف نہیں تھی، لیکن چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، اس کے پاس بیوی بچے بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ فقط 2.5%، 100 روپے پر 2.5 روپے اللہ کے راستے میں دو، باقی سب تمہارا۔ اور اگر تم نے 2.5% اللہ کے راستے میں دے دیا تو 97.5 روپے بالکل صاف پاکیزہ، اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ یہ جو 2.5% ہے نا، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، جہاں جہاں قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، وہ اسی لیے ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک اہم فریضہ ہے کہ 100 کے اندر سے فقط 2.5% اللہ کے راستے میں دینا ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب یہ 2.5% اگر اللہ نے فرض کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پورا حساب نکال کر دیں، ہے کہ نہیں؟ پورا حساب نکالیں، الٹ اب نہ دے دیں، ہے کہ نہیں؟ الٹ اب دیں گے تو اس میں کیا ہوگا، کبھی کمی بھی زیادتی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں زیادہ دیا ہے تو انشاءاللہ یہ تو کم نہیں ہوگا اور تو ملتا رہے گا آپ کو، لیکن اگر آپ نے کمی کر دی تو نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کا پیسہ مل گیا، جس مسلمان کے مال میں زکوٰۃ کا پیسہ مل گیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ تو تمہارا جو حلال مال تھا نا ساتھ میں، جس کے اندر زکوٰۃ کا مال ملا ہے، وہ تمہارے حلال مال کو زکوٰۃ کا مال تباہ کر دے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس 1,00,000 روپے تھے، اس کو 2,500 روپے زکوٰۃ دینی تھی، اس نے 2,000 روپے نکالی لیکن 500 روپے نہیں نکالے۔ اب 500 تو میرے پاس ہی بچے نا، اور جس نے نہیں نکالی اس کے مال میں ہی بچے ہوئے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاہے 2,500 نکال دیا، چاہے 2,000 نکالے، یا 2,499 نکال دیے، 1 روپیہ بھی باقی رکھا تم نے، وہ زکوٰۃ کا غریب کا حق تھا، آپ نے اپنے پاس رکھا، سرکار فرماتے تمہارے یہ حلال مال کو تباہ کر دے گا۔ اتنی سخت وعید آپ نے فرمائی۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنی زکوٰۃ نکالتا ہوں، اس میں سے 1 روپیہ میں نے کم دیا، میری زکوٰۃ میرے حلال مال کو تباہ کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ حدیث کی بنیاد پر۔ لیکن ایک مسلمان ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر میرے پاس کسی آدمی نے میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے بھیجے کہ آپ کو تقسیم کرنا ہے، اگر وہ تقسیم میں نے نہیں کیا اور زکوٰۃ کے پیسے اپنے پاس ہی رکھے، اپنے مال میں خود میں اپنے آپ کو ہی مستحق سمجھ لیا، ایسے بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، صحیح طور پر پہنچاتے نہیں، اپنے مال سے ہی رکھ لیتے ہیں، خود ہی کھا جاتے ہیں، تو ان کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی۔ جبکہ میری اپنی خود کی زکوٰۃ تھی، اس پہ 1 روپیہ میں نے نہیں کم دینے پر میرے حلال مال کو تباہ کر دیتا ہے، تو جس مسلمان کے پاس کسی اور کی زکوٰۃ آئی ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، خود ہی کھا جا رہا ہے، تو اس کے مال کے اندر تباہی کیسے نہیں آئے گی؟ ایک اور مسئلہ اس پر سے یہاں مستنبط ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے پھر بھی زکوٰۃ کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہت سخت وعید ہے۔ آپ کے پاس آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو مستحق نہیں ہے تو نہ مت کھاؤ، نہ ہونے کے باوجود اگر آپ نے کھا لیا تو یہ بھی تمہارے حلال مال کو تباہ کرے گا، اس لیے کہ آپ مستحق ہے نہیں، زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے حلال مال میں مل رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ عامةً بہت سارے مسلمان پریشانیوں کا باعث ہوتے ہیں، وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ جیسے ہندوستان تقسیم ہوا تھا نا، تو تقسیم ہند سے پہلے دہلی کے اندر جب انگریز بھی رہتے تھے، دیکھیے انگریز بھی تھے، لیکن بعد میں تب قرآن کے اعمال، قرآن کی حکم پر عمل کرنے سے کتنا فائدہ ان کو بھی ہوتا تھا۔ وہ دہلی کے اندر ایک پوری جو مسلمانوں کی پوری مکانوں کی لائن تھی، سوسائٹی تھی، اس میں انگریز بھی رہتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس پوری سوسائٹی کے اندر آگ لگ گئی۔ وہ انگریز کا جو مکان تھا اس سے 3 یا 4 بلڈنگ کے اندر آگ لگی تھی، تو انگریز کا جو نوکر تھا وہ مسلمان تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے سیٹ کو جا کر کہا کہ دیکھیے 3 جو مکان ہے اس مکان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، 2-3 مکان ہی ہمارے باقی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مکان تک بھی پہنچ جاوے تو ہم اپنا بندوبست نہ کر لیں، خالی کر لیں۔ تو کچھ بولا نہیں، وہ جانتا ہی نہیں، وہ کچھ کام کر رہا تھا، اپنے کام میں مشغول رہا، یہاں تک کہ وہ آگ آ کر دوسرے مکان، یعنی ایک مکان باقی رہا بیچ میں، وہاں تک آ گئی۔ اس نے پھر آ کر کہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔
یہاں تک کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ آگ آ کر وہ انگریز کے مکان کے پڑوس میں جو مکان تھا وہاں آ کر بجھ گئی، اس کے مکان کو نہیں لگی، خیر معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان کہہ رہا ہے، اس سے ایک دن پوچھ رہا ہے کہ میں بار بار آپ کو آ کر کہہ رہا تھا کہ بھائی آگ لگی ہے، آپ کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مسلمان تجھے پتا ہے میرے پاس جو مال ہے نا، وہ مال جو میں مال کی زکوٰۃ تمہارے نصاب کے مطابق نکالتا ہوں۔ انگریز کیا ہے؟ انگریز کہتے ہیں کہ تمہارے شریعت کے مطابق، اسلام شریعت محمدی کے مطابق میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال اگر نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس باقی مال کو محفوظ بھی فرماتے ہیں، حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور اس میں برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیے غیر ہے لیکن عمل کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں عمل کریں؟ جب غیر کو اتنا فائدہ ہو رہا تھا، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، اس کی مان کر چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہوتی ہے یہ یاد رکھیں۔ زکوٰۃ 3 چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک تو نقد روپیہ، چاہے سکہ ہو، نوٹ ہو، گھر میں ہو، بینک بیلنس ہو، نقد روپیہ۔ دوسرا ہے سونے چاندی، 2 دھات کے اوپر زکوٰۃ ہے، سونا اور چاندی کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ تیسرا ہے بزنس، جہاں تجارت کی لائن آتی ہے وہاں زکوٰۃ آتی ہے۔ یہ 3 چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نقد روپیہ، سکے کی شکل میں ہو، نوٹ کی شکل کے اندر ہو، گھر میں پڑا ہوا ہو یا بینک بیلنس کے اندر ہو۔ سونا اور چاندی کے اندر نصاب اس کا کتنا ہے، کتنی چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت کا سامان اگر آپ کے پاس پڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے، تھوڑی چاندی ہے تھوڑا نقد روپیہ ہے، اس طرح کا ہے، یہ ساری چیز مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی اس کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، اور اس پر 1 سال پورا بیت جاوے آگے، تو وہ مسلمان جو ہے صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ رکھنا سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جو سونا چاندی ہے وہ چاہے آپ کے پاس بسکٹ ہو، چاہے پرانے زمانے کی گنی ہو، یا اپنے گھر کے عورت کے جو ہمارے زیورات ہیں، اس زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں، زیورات جو ہے عورتوں کے، اگر آپ نے عورت کو مالک بنا دیا ہے تو عورت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور ہاں، لیکن ہمارا سماج جو ہے، ہمارا جو سوسائٹی ہے، ہمارے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ شادی کے اندر جو عورت کو دیا جاتا ہے نا، وہ مالک نہیں بناتے، شوہر خود ہی مالک ہوتا ہے اس کا۔ ہاں، اگر آپ نے مہر میں لکھا دیا ہے اس کو تو عورت مالک بن گئی، لیکن مہر میں نہیں لکھاتے، مہر الگ دیتے ہیں اور پھر الگ سے سونا چاندی 2-4 تولہ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ شوہر کی مالکی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نہ کرے کبھی جدائی ہوتی ہے تو واپس لے لیتے ہیں۔ تو ہمارا سماج کا جو رواج ہے، اس کے مطابق وہ سونا چاندی جو عورت کو نکاح کے موقع پر دیتے ہیں، اس کا مالک شوہر ہوتا ہے، شوہر کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے بزنس، جہاں تجارت کی نیت آ گئی، جس چیز کے اندر تجارت کی نیت آئے گی سب کے اندر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ لیکن میں نے کہا نا نصاب وہی ہے، تقریباً آج کا جو نصاب ہے وہ 24,500 روپے ہوتے ہیں۔ جس انسان کے پاس 24,500 گزشتہ سال پہلی رمضان کو تھے، اور اس سال پہلی رمضان کو بھی ہے، اور سال کے بیچ میں یاد رکھنا، سال کے بیچ میں کمی بیشی ہو گئی اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ سال کی شروع میں اور سال کے اخیر کے اندر اگر اتنے پیسے ہیں کسی آدمی کے پاس تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ کا بزنس، تو بزنس جس لائن سے بھی ہو، آپ دکان کھول کر بیٹھے ہیں، آپ نے کسی چیز کو خریدا ہے، لیکن خریدا اس نیت سے، پلاٹ خریدا آپ نے، اور پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ اچھی قیمت آئے گی بیچ ڈالیں گے، یا آپ نے مکان خریدا اس نیت سے کہ اچھی قیمت آئے گی اس کو بیچ ڈالیں گے، گاڑی خریدی اس نیت سے کہ اچھی قیمت آئے گی بیچ ڈالیں گے، جس کے اندر تجارت اور بزنس کی لائن آئے گی اس سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور زکوٰۃ اس دن کی واجب ہوگی جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ ایک پلاٹ آپ نے 5 سال پہلے خریدا 1 لاکھ روپے میں، اور اس پلاٹ کی قیمت آج جو جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں 10 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ پر زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو۔ مکان خریدا آپ نے 10 لاکھ کا، 25 لاکھ ہے، 25 لاکھ پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان جو ہے ہمارے شیئر مارکیٹ کر کے ہیں، شیئر مارکیٹ ہوتا ہے، تو شیئر مارکیٹ کے اندر بھی جو آپ کے جو شیئر ہیں، اس شیئر کی جس دن زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن کی جو قیمت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ نے 50 روپے میں شیئر لیا تھا اور آج اس کی قیمت 500 ہے تو 500 روپے پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، ایسا نہیں کہ 50 روپے کے اندر۔ اسی طرح آپ کی شادی کا زیورات جو ہے 20 سال پہلے نکاح ہوا تھا تو 1,000 روپے تولے تھی، لیکن آج تو 30,000 روپے ہے سونا جو ہے، تو 30,000 روپے دینا پڑے گا، وہ قیمت نہ لگائیں آپ۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کو ملانا ہے، سمجھے؟ ان ساری چیزوں کا ٹوٹل کرنا ہے۔ اچھا، اس میں سے آپ کو جو کسی کو قرض دینا ہے، آپ کو دینا ہے، تو وہ اس میں سے مائنس کر دیں، نکال دیں اس میں سے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ٹوٹل ہوا 1 لاکھ روپے، اور 1 لاکھ میں سے آپ نے 25,000 روپے کسی کو دینا ہے تو 25,000 روپے نکال دیں،
اور باقی 75,000 روپے کی زکات آپ کو دینا ہے۔ بہت سارے جو تجارت جو تاجر لوگ ہوتے ہیں ان کا قرض ہوتا ہے کسی کے پاس لینا ہے کہ نہیں، ادھار ہوتا ہے، وہ کسی کے پاس لینا ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے اناج کریانہ جو ہوتا ہے غلہ بیچتے ہیں، وہ ان کی پوری بکی چھپی ہوتی ہے کہ نہیں، پورے سال میں 1-2 مرتبہ ملتا ہے۔ تو اب وہ بہت سارے قرض جو ہمیں کسی کے پاس لینا ہے، ایک تو دینے کی بات تھی، دینے کی بات تو مائنس کریں گے، لیکن بہت سارے قرض جو ہمیں کسی کے پاس لینا ہے، اس قرض کے بارے میں مسئلہ یاد رکھیں کہ اس پر فوری طور پر زکوٰۃ تو ابھی واجب نہیں ہے، لیکن جس دن آپ کو وہ قرض ملے گا، اس قرض کا 5 سال کے بعد مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ادھار ہے، لینا ہے، تو 5 سال کے بعد اس نے دیا، تو 5 سال کی پوری زکوٰۃ نکالنی پڑے گی 12,500 روپے۔ 1 لاکھ کی 2,500 روپے، تو 5 سال کی 12,500 روپے نکالنی پڑے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ پیسے مجھے ملنے ہی والے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ کے اندر اس کو بھی لگاتے جائیں، اس کو بھی دیتے جائیں، تاکہ 1 سال 12,500 روپے آپ کو نکالنا بھاری نہ پڑے۔ اب یہ زکوٰۃ آپ نے نکال لی، نکالنے کے بعد صحیح طور پر پہنچانا ضروری ہے، یاد رکھنا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کے مستحقین تک زکوٰۃ کا پہنچانا ہم سب کا فریضہ ہے۔ بات بتاؤ، ہم زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، وہ صحیح پہنچاتا بھی نہیں پہنچاتا ہے، یہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا صحیح طور پر پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی کی، سمجھے؟ اس لیے کہ قرآن وَآتُوا الزَّکَاةَ کہتا ہے زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو اب یہ مستحقین کون ہیں، کس کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو 2 ریلیشن ایسے ہیں، 2 رشتے ایسے ہیں جس کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک رشتہ ہے ولادت کا رشتہ، جیسے آپ کسی سے پیدا ہوئے، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا، آپ کی دادی، نانا نانی، جو اوپر تک اس سیدھی لائن جو ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ کی نیچے کی لائن، آپ سے جو پیدا ہوئے، آپ کا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سیدھی جو لائن ہے اوپر نیچے والی، اس کو ولادت کا رشتہ کہتے ہیں۔ بالکل سیدھی لائن، پڑوس میں نہ دیکھیں، سیدھی لائن جو ہے اوپر، یہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کا سگا بھائی، جس سے آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ تو پیدا ہوئے والد سے، اور آپ سے پیدا ہوگا آپ کا بیٹا، بھائی پیدا نہیں ہوا آپ سے، بھائی اگر مستحق ہے تو زکوٰۃ دو، سگی بہن مستحق ہے تو زکوٰۃ دو، لیکن شرط یہ ہے کہ مستحق ہونی چاہیے، بلکہ زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کو دیا جائے۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ دگنا ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب، ایک تو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا اور ایک رشتہ داری کا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو جہاں ڈبل ملتا ہو تو سنگل کیوں نہ لیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ رشتہ داری ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھپھا ہے، پھوپھی ہے، خالو ہے، خالہ ہے، ان سب کو دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مستحق ہونے چاہیے۔ سمجھ پا گیا؟ وہ مستحق ہے، غریب آدمی ہے تو اس کو پہلے دیں ہم، سمجھے؟ دوسرا رشتہ جو ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ جو ہے نکاح کا رشتہ، شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نکاح زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سمجھ میں گیا؟ شوہر اگر بیوی کو دے دے یا بیوی اپنے شوہر کو دے دے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، سمجھے؟ ہاں، لیکن آپ اگر اپنے سسر کو دیتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ابا کو، تو وہ دے سکتے ہیں، اس سے کہ آپ کے سگے باپ نہیں ہے، وہ آپ کی ساس کو دے سکتے ہیں آپ، اسی طرح آپ کی بیوی آپ کے ابا کو امی کو دے سکتی ہے اگر وہ مستحق ہے تو، اس سے کہ سگے ماں باپ نہیں، سالے کو دے سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو رشتہ داری، سگا میں نے کہا نا، جو سید کا جو رشتہ ہے، ولادت کا رشتہ اوپر نیچے اور نکاح کا رشتہ، ان 2 رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات ایک اہم، یہ یتیموں کو دینا، یتیم بھی اگر مستحق ہے تو دے، ہر یتیم مستحق نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ بہت ساری مرتبہ والد کی طرف سے اتنا ملا ہوا ہوتا ہے کہ یتیم بھی مالدار ہوتا ہے، تو یتیم کو دینا چاہیے، لیکن اگر وہ مستحق ہے تو دے اس کو۔ اسی طرح بیوہ، ہمارے سمجھتے نہیں سوسائٹی میں، بیوہ ہے دے دیتے ہیں، بس بیوہ ہے نا، اس کے سر کے اوپر سے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہے، ہم دے دیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ مستحق ہے یا نہیں۔ اگر بیوہ مستحق ہے تو ضرور دیں، لیکن بات مطلب شوہر کا مال ہوتا ہے اس کے پاس، وہ مستحق نہیں ہوتی، سونا چاندی اس کے پاس ہوتا ہے، وہ مستحق نہیں ہوتی، تو اس حالت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مسئلہ آخر میں اہم طور پر یاد رکھیں، آپ نے اپنی چھان بین کے مطابق، آپ نے اپنی چھان بین تلاش کے بعد، اپنی چھان بین اور تلاش کے مطابق آپ نے زکوٰۃ دے دی، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ مستحق نہیں تھا، تو اس حالت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ بعض لوگ خواہ مخواہ کے شک و شبہات میں پڑھتے ہیں، اتنے شک و شبہات میں پڑھنے نہیں چاہیے۔ جیسے آج کل مدارس کے ساتھ ہمارے مفتی شیخ حنیف صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو مدارس والوں کے ساتھ اتنے شکوک اور شبہات ڈال دیتے ہیں، بھائی یہ آدمی آیا ہے، عالم آدمی ہے، آپ کو معتبر ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے، کسی کی تصدیق نامہ ہے، آپ دے دو، ہمیں دینا ہے 50 100 200 500 روپئے، اور ہم اتنے سوالات ان سے بات مطلب کر لیتے ہیں کہ بعد مطلب پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ بعد مطلب محدث ہوتے ہیں،
اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو چندہ والے ہوتے ہیں نا, ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. نہ دینا ہو تو آپ اچھے الفاظ میں کہہ دیں, لیکن توہین نہ کریں, سمجھے. اس لیے کہ بڑے بڑے محدث مفسر آتے ہیں اس کے اندر, شیخ الحدیث بھی آتے ہیں, مجبور ہیں. یاد رکھنا یہ جو کام ہے نا, یہ کام تو ہمارا تھا, ہمیشہ یاد رکھنا. یہ جو کام ہے نا چندے کا کام, یہ عوام کا تھا, لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں تو علماء کو کرنا پڑتا ہے. 3 چیزیں ہوتی, میں نے سالانہ جلسے میں بھی کہا تھا کہ ایک مدارس وغیرہ میں 3 چیزیں ہوتی. ایک طلبہ ہوتے ہیں, ایک مدرس ہوتے ہیں, ایک منتظمین ہوتے ہیں. طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے, طلبہ آئیں گے تبھی تو عالم پڑھائیں گے اسے, اور اگر طلبہ آ گئے مدرس ہی نہیں ہے تو اس کو مدرسہ نہیں کہیں گے. اور طلبہ بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, مدرس بھی ہے, لیکن منتظمین نہیں ہے, پیسے دینے والے کوئی ہے نہیں, خرچ کرنے والے, تو مدرسہ چلے گا کیسا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ کام جو ہے عوام کا ہے, پیسے کا پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری, عوام کی ذمہ داری ہے. یہ تو بیچارے پڑھائیں گے بیٹھ کر, وہ پڑھاتے بھی ہیں پھر چندہ بھی کرتے ہیں, یہ ہمارے ان کا ہم پر احسان ہے. اس لیے ہمارے مکان پر آئے تو اچھی طرح ہم دیں, جتنا دینا ہو دیں, لیکن ان کو جھڑکے نہیں. نہ سائل کو جھڑکنے کی جب اجازت نہیں ہے تو یہ تو اپنے لیے تھوڑا آتے ہیں تو امت کے لیے آتے ہیں, سمجھے. تو مدارس اسلام میں ہمیں آپ زکات دیں, انشاءاللہ آپ کی زکات جو ہے صحیح طور پر ادا ہو جائے گی. تو یہ 2-3 چیزیں. بعد لوگ فیکٹری کے مالک ہے, آخری مسئلہ, فیکٹری کے مالک ہوتے ہیں, جو کہ فیکٹری کے اندر ایک ہوتی ہے اس کی پوری عمارت, ایک ہوتی ہے فیکٹری کی مشینری جو مشین اندر ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے فیکٹری کی گاڑیاں جو سامان کو سپلائی کرتی ہے. ان ساری چیزوں پر زکات نہیں ہے, یاد رکھنا. لیکن فیکٹری میں جو چیز مال بنتا ہے, چاہے وہ کچا مال آیا ہے اور فیکٹری میں بن رہا ہے مشینری میں, اور جو فیکٹری میں سے بن کر باہر نکل گیا, یہ جو جتنا سامان ہے, جس فیکٹری میں جو سامان بن رہا ہے اسی سامان پر زکات ہے. مشینری پر بھی نہیں ہے, اس کی گاڑیوں پر بھی نہیں ہے, اسی طرح اس کی عمارت پر بھی نہیں ہے. اسی طرح جو مسلمان وہ گاڑی جو اپنے استعمال کے لیے لی ہے, 50 لاکھ کی گاڑی اللہ نے مال و دولت دی ہے, 50 لاکھ کی گاڑی استعمال کی اپنے, اور اپنے لیے استعمال کر, اپنے آن یوز کے لیے, اس پر زکات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے 50,000 روپے کی گاڑی اس نیت سے لی ہے کہ اچھی قیمت ملے گی تو بیچ ڈالوں گا, بزنس کی نیت آ گئی تو زکات دینی پڑے گی, سمجھ لگا. اس کے علاوہ ایک مسئلہ جو ہے کھیتی باڑی کا, یاد رکھنا کھیتی 2 طرح کی ہوتی ہے. کھیتی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کھیتی ہوتی ہے آسمان کے پانی سے جو سیراب ہوتی ہے, وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے. بھروچ ڈسٹرکٹ میں آپ جائیں گے, وہاں کنویں کا نظام نہیں, نہروں کا نظام نہیں, بور کا نظام نہیں, سارا مدار جو ہے آسمانی بارش پر ہوتا ہے, بارش کے پانی پر ہوتا ہے کہ نہیں. تو اگر ان کے وہ ساری کھیتیاں جن کا مدار آسمانی پانی پر ہے, تو وہ اپنے کھیتی میں سے جتنا بھی نکلے ٹوٹل, یاد رکھنا 1 لاکھ کی کھیتی پکی ہے, اس 1 لاکھ کے اوپر 10,000 روپے آپ کو دینا پڑے گا. عشر جس کو کہتے ہیں, 10واں حصہ نکالنا پڑے گا. اور وہ یاد رکھیں, اس میں سے مزدوری بات نہیں کی جائے گی, اس میں سے بیج کی رقم بات نہیں کی جائے گی. جیسا ہی آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آیا, سمجھے, شوگر میں سے آیا, کہیں سے بھی آیا, جیسا ہی لاکھ آیا اس میں سے 10,000 روپے آپ کو نکالنا پڑے. اور ایک کھیتی ہمارے علاقے میں ہوتی ہے جہاں انسان کو بور کرنا پڑتا ہے, جہاں انسان کو کنواں کھودنا پڑتا ہے. اگر کنواں اور بور نہیں ہے تو پھر نہر کا پانی لینا پڑتا ہے, تو وہ پیسے دینا پڑتا ہے نا. بور کے اندر الیکٹرک جائے گا آپ کا, تو وہاں پر ہمارا جتنا بھی پکا ہے اس میں سے 5% دینا پڑے گا. دیکھنا 1 لاکھ پر 5,000 روپے, 1 لاکھ کی کھیتی پکی ہے, جتنا بھی پکا ہے, یاد رکھنا اس پہ 2.5% کی نہیں, 52.5 تولہ کی قید نہیں ہے. 1 کلو پکا ہے تو 1 کلو کے اندر بھی 50 گرام دینا پڑے گا آپ کو. امام احمد حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہی ہے, رکھنا امام صاحب کا, 1 کلو پکا ہے, 1 من پکا ہے, تب بھی اس میں سے 5واں حصہ دینا پڑے گا. اس میں 52.5 تولہ کی قید نہیں ہے کھیتی باڑی کے اندر. جتنا بھی پکا ہے ٹوٹل کے اندر سے, جیسا ہی پہلا آپ کے پاس چیک آ رہا ہے, یہ پیسے آ رہا ہے, اس میں سے 5% ہمارے جو سماج ہے, ہمارا جو علاقہ ہے کھیتی باڑی کے اندر 5% دینا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح طور پر زکات نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کی